وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. بھائی کہتے ہیں من زار قبری وجبت لہو شفاعتی. آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کی زیارت کو شریعت کے خلاف کہتے ہیں. کیا یہ حدیث آپ نے نہیں پڑھی؟ میرے بھائی پہلے مجھے یہ بتائیں، اتنے لوگ موجود ہیں، میں نے کہا ہے کہ آپ کی قبر کی زیارت شریعت کے خلاف ہے. کیوں جی؟ کہا ہے اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کو جزائے خیر. سن لیں میں نے کیا کہا ہے، سن لیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے میں نے کیا کہا ہے. تو میرے بھائی کسی قبر کے لیے سفر کرنا جائز نہیں ہے. کسی قبر کے لیے سفر کرنا جائز نہیں ہے. یہ پھر سن لیں، کسی قبر کے لیے سفر کرنا جائز نہیں ہے. صرف 3 مسجدیں ہیں جن کو مقدس جان کے، قابل تعظیم جان کے سفر کر سکتے ہیں. ایک مسجد حرام، دوسرے نمبر پہ مسجد نبوی اور تیسرے نمبر پہ مسجد اقصی. باقی رہیں عام قبریں جو آپ کے شہر میں ہیں، ان کی بار بار زیارت کرنا شریعت کے عین مطابق ہے اگر ان قبروں پہ شرک نہ ہو رہا ہو. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں زور القبور فإنها تذکرکم الآخرہ. قبروں کی زیارت کرتے رہا کرو، یہ تمہیں موت یاد دلاتی ہیں، آخرت یاد دلاتی ہیں. اب آتے ہیں نبی علیہ السلام کی قبر کی جانب. تو وہاں پہ ایک دفعہ آ کے قبر کی زیارت کریں. میں نے کہا تھا بار بار جانا، ہر نماز کے بعد جانا، ہر سال اس کو بنیاد بنا، عید بنا لینا. اور حدیث بھی پڑھی تھی کہ وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا، کہ آپ فرماتے ہیں میری قبر کو عید نہ بنانا. عید عربی زبان کا لفظ ہے، میں نے کہا تھا عاد یہودوں سے بار بار آنا، ہر نماز کے بعد عادی دینا، یہ چیزیں جو ہیں آپ کی حدیث کے خلاف ہیں. باقی ایک دفعہ اگر کوئی آتا ہے آپ کی قبر کے پاس، درود پڑھتا ہے، سلام پڑھتا ہے، اور پھر جدھر بھی بیٹھا ہے درود پڑھتا رہے، سلام پڑھتا رہے، تو سلام جتنا بھی پڑھے وہ کم ہے، درود جتنا بھی پڑھے وہ کم ہے. اللہ نے حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے ایمان والو، نبی علیہ السلام پہ درود بھی پڑھو اور سلام بھی پڑھو. تو آپ پہ بار بار درود پڑھنا چاہیے، بار بار سلام پڑھنا چاہیے، لیکن ہر نماز کے بعد قبر پہ حاضری دینا یہ صحابہ کرام کا طریقہ نہیں ہے. اب آتے ہیں اس روایت کی طرف کہ جی جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی. تو یہ ہے ایک روایت. ایسی کئی روایتیں پبلک میں مشہور کر دی گئی ہیں. مثلا کہ جس نے حج کیا اور میری زیارت نہ کی اس نے مجھ سے جفا کی. جس نے ایک ہی سال میں میری اور میرے باپ ابراہیم علیہ السلام کی زیارت کی اس کو میں اللہ کی طرف سے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. جس نے میرے فوت ہونے کے بعد میری زیارت کی گویا کہ اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی. تو یہ چاروں روایتیں ان میں سے کئی من گھڑت ہیں اور کئی انتہائی ضعیف ہیں جنہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کرنا جائز نہیں ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، جنہوں نے کہا ہے ان کے نام نوٹ کریں، پرانے ائمہ کرام، نئے نہیں. امام عقیلی 322 ہجری میں فوت ہونے والے، ابھی کون سی صدی چل رہی ہے؟ 15ویں. 322 ہجری میں فوت ہونے والے امام عقیلی، ان کے بعد جلدی آنے والے امام دارقطنی، پھر کچھ عرصے کے بعد آنے والے امام بہقی، پھر کچھ آگے چلے تو ابن تیمیہ، ابن قیم، ابن حجر، ابن عبدالہادی، یہ سارے ائمہ کرام ان 4 روایتوں کے بارے میں وعدے کر چکے ہیں کہ ان میں سے کئی من گھڑت ہیں اور کئی اتنی ناقابل اعتبار ہیں کہ آپ سے ثابت نہیں ہے، انہیں آپ کی طرف منسوب نہیں کرنا چاہیے. یہ ہے وہ میرا مسئلہ جس کو دھیان سے میرے بھائیوں سمجھنا چاہیے تاکہ کسی کی طرف وہ بات منسوب نہ کی جائے جو اس نے نہ کہی ہو. میں الحمدللہ روزانہ درس دیتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ میں یہاں پہ کیا کہتا ہوں، اور ساری الحمدللہ ریکارڈنگ روزانہ کی بنیاد پہ ہوتی ہے. بلکہ کسی بھائی کو ریکارڈنگ چاہیے ہو تو یہ درس گیٹ نمبر 17، کون سا گیٹ میرے بھائیوں؟ گیٹ نمبر 17. لیکن سین میں نہیں جانا، مسجد کے اندر ہی رہنا ہے، بلڈنگ کے اندر ہی پیچھے گیٹ نمبر 17. وہاں پہ جائیں خالی USB لے کر
اور کہیں عبد الباسط کے درس جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سارے مل جائیں گے. کئی بھائی درس کے بعد پوچھتے ہیں, اس لیے بات سے بات یاد آتی ہے تو یہ سوال آیا تو میں نے کہا کہ آپ کو بتا دوں, گیٹ نمبر 17 سے آپ یہ لے سکتے ہیں. اور یہاں یہ بھی بتا دوں, اگر کوئی ایسی قبر ہے جہاں پہ آ کے لوگ شرک کرتے ہیں, جیسا کہ کئی ملکوں میں مزار ہیں, دربار ہیں, لوگ قبر والے سے بیٹا مانگتے ہیں, رزق مانگتے ہیں, رکوع کرتے ہیں, سجدہ کرتے ہیں, تو وہاں پہ وہ جائے جو اس شرک سے روک سکتا ہے, جو اس شرک سے جو روکنے کی طاقت نہیں رکھتا, گونگا بہرا بنا رہے گا, خاموش تماشائی بنا رہے گا, اسے گناہ کی سرزمین پہ نہیں جانا چاہیے. وہ قبر والے بزرگ کے لیے اپنے گھر میں بیٹھ کے دعا کر دے, وہ قبر والے بزرگ کے لیے اپنی مسجد میں بیٹھ کے دعا کر دے, لیکن ایسے مزاروں درباروں پہ جانا جہاں پہ لوگ بیٹے مانگ رہے ہوں, قبر والے کو مشکل کشا کہہ رہے ہوں, حاجت روا کہہ رہے ہوں, غوث اعظم کہہ رہے ہوں, داتا کہہ رہے ہوں, وہاں پہ وہ جائے جو اس شرک سے روک سکتا ہے اور پھر جو مار پڑے گی اس پہ صبر کر سکتا ہے, انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے مشن پہ عمل کر سکتا ہے. جس میں یہ طاقت نہیں ہے تو اسے چاہیے کہ وہ ایسی جگہ پہ نہ جائے جہاں پہ شرک ہو رہا ہو, جہاں پہ یا رسول اللہ مدد کے نعرے لگتے ہوں, یہاں پہ یا علی مدد کے نعرے لگتے ہوں, جہاں پہ علی مشکل کشا کے نعرے لگتے ہوں, اس قسم کے شرکی الفاظ کہے جاتے ہوں. آدمی کو چاہیے کہ وہ اس سے دور رہے.